تارکین وطن پاکستانی ریفیوجز ملائیشیا۔ 6000 سے زائد پاکستانی مہاجرین گزشتہ 5 سے 10 سالوں سے ملائیشیا میں مقیم ہیں، جو انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں۔ UNHCR کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی ری سیٹلمنٹ کو ہر سال نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 2012 سے سالانہ ری سیٹلمنٹ کوٹا سے پاکستانی مہاجرین کو محروم رکھا جا رہا ہے اور حق تلفی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ مہینوں میں بہت تکلیف دہ واقعات سامنے آئے۔ جنوری 2021 میں 5 پاکستانی تارکین وطن مہاجرین کو 4 ماہ 5 دن جیل میں قید کے بعد ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ان 5 افراد کو ہوٹل میں کام کے دوران گرفتار کیا گیا اور 4 ماہ تک جیل میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد کے بعد کاغذ پر دستخط کروائے کہ ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ ملائیشیا میں کام کی لیگل اجازت نہیں ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور تشدد بھی کیا جاتا ہے اور پھر زبردستی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے پاکستانی تارکین وطن مہاجرین اس ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ چند ماہ قبل ایک پاکستانی تارکین وطن اسائلم سیکر نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ماہ فروری میں ایک اور پاکستانی تارکین وطن رفیع اللہ صاحب کی پولیس حراست میں تشدد سے وفات ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہارٹ اٹیک، بازوؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ دن بدن ریفیوجیز کی مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ملائیشیا کے ریفیوجیز کے اہم مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی لمبے عرصے سے ری سیٹلمنٹ کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ 2012 سے تاحال سالانہ ری سیٹلمنٹ کوٹا سے محروم ہیں، جبکہ دوسری تمام کمیونٹیز کے افراد ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ری سیٹل ہو کر اگلے ملک جاتے ہیں۔ لیکن پاکستانی ریفیوجیز کا ملائیشیا میں بحر منجمد بن چکا ہے، جہاں سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس تشویشناک صورتحال کے کیا عوامل اور محرکات ہیں۔ نمبر 2، کام کی لیگل اجازت نہ ہونا، پکڑے جانے کی صورت میں جیل میں سزا کاٹنی پڑتی ہے اور ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سیکنڈری اسکول کی تعلیم یہاں انتہائی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے ہائر سیکنڈری اسکول کلاسز کے سینکڑوں بچے گزشتہ 5 سالوں سے تعلیم چھوڑ چکے ہیں۔ چند سو کی تعداد ہے جو آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 4، بہت سے ریفیوجیز پر جان لیوا حملے اور لوٹ مار کے واقعات ہو چکے ہیں۔ نمبر 5، کام کی لیگل اجازت نہ ہونے کے باوجود ریفیوجیز اسٹیٹس رکھنے والوں کو بھی کسی قسم کا ماہانہ خرچ UNHCR کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ UNHCR کے منشور اور چارٹر کے مطابق ریفیوجیز سے حسن سلوک نہیں ہو رہا۔ ایک لمبا عرصے 3 سے 5 سال کے بعد ریفیوجیز اسٹیٹس ملتا ہے، لیکن یہاں پر ری سیٹلمنٹ کا نام و نشان نہیں۔ صرف میڈیکل، سنگل مدر اور ہیومینٹی فرسٹ یا پرائیویٹ سپانسر کے ذریعے قلیل تعداد یہاں سے آگے نکلی ہے۔ نارمل کیسز والے 10 سالوں سے یہاں مشکل ترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ان تمام افراد سے جو باہر کے ممالک میں سیٹل ہیں اور ان کے عزیز و اقارب یہاں ملائیشیا میں ریفیوجیز اسٹیٹس رکھتے ہیں،
ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے اسپانسر یا کسی اور ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں، انہیں اس سلسلہ میں ہیلپ کی درخواست ہے۔ عالمی سطح پر جو احباب ملائیشیا میں پھنسے ریفیوجیز کی ری سیٹلمنٹ کے لیے اعلیٰ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کو صورتحال سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں، انہیں میدان میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی ممبران پارلیمنٹ اور UN سے منسلک پاکستانی حضرات کو بھی ملائیشیا کے حالات بتا کر ری سیٹلمنٹ کے لیے مدد کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ریفیوجیز کا ہر آن حافظ و ناصر ہو، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرے اور ان کی ری سیٹلمنٹ میں حائل تمام رکاوٹوں کو بھی جلد دور کرے، آمین ثم آمین۔ میں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ جزاک اللہ۔